السلام علیکم. پروگرام گفتگو ود قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا سہرین. ناظرین, ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. اس کو جو راستہ ملتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کو کبھی لگتا ہے کہ محنت جو ہے اس سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے, کبھی اسے لگتا ہے پیسے سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے, کبھی اسے لگتا ہے کہ شاید میں اچھے گریڈز لے کے جاؤں گھر تو شاید میں ایک کامیاب جو ہے وہ اس کو ظاہر کر سکتا ہوں کہ میں بہت کامیاب ہو چکا ہوں. شاہ جی, آپ کو خوش آمدید کہوں گی اپنے پروگرام میں, اور آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کامیاب شخصیت کی خصوصیات ہوتی کیا ہیں؟ اچھا دیکھو, ہمیں سب سے پہلے بشرا یہ مان لینا چاہیے کہ جو انسان کی کارکردگی ہے نا, وہ اس کی شخصیت کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. یعنی پرسنالٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے گرد پوری کارکردگی گھومتی ہے. اب ہوتا ایسے ہے کہ بہت سے لوگ جو ان سے ہیں نا, وہ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں, کہیں پہنچنا چاہتے ہیں, کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں, لیکن ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی شخصیت پہ کام ہی نہیں کرتے. وہ شخصیت پہ وہ خوبیاں ہی پیدا نہیں کرتے جن خوبیوں کی وجہ سے آپ کو کامیابی ملنی ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی شخصیت سے ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے, بڑی پرانی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بچہ جس کا اپنا رنگ کالا تھا, وہ غبارے بیچنے والے ایک ٹھیلے پہ ایک انکل سے یہ پوچھتا تھا کہ یہ کالا غبارہ اڑتا ہے. بڑے تجسس سے وہ اگنور کرتا تھا, لیکن ایک اس نے جواب دے ہی دیا. اپنا رنگ کالا تھا, اس نے جواب دے ہی دیا. اس نے کالا غبارہ توڑ کے, کالا غبارہ اڑا کے ایک بات کی. اس نے کہا بیٹا یہ نیلا پیلا کالا نہیں اڑتا, جس میں کچھ ہوتا ہے وہ اڑتا ہے. آگے وہ جاتا ہے جس میں خوبیاں ہوتی ہیں. خوبیوں کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آج ماڈرن دنیا میں نا یہ کیٹاگریز بن گئی ہیں کسی بھی ادارے میں, کہ کچھ لوگ ادارے کے ایسٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ادارے کے لیے جو ان سے ہے وہ خزانے سے کم نہیں ہوتے, بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے ڈھونڈا وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں, تو ایک بڑی شاندار ڈیفینیشن انہیں پتہ لگی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسپانسیبل ہوتے ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. کامیاب شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. اگر آپ ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے, آپ رسپانسیبل نہیں ہیں, تو آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک نہیں ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھو وہ اچھے ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, شریف جینٹل مین ہوتے ہیں, تھوڑے سے محنتی بھی ہوتے ہیں, ذمہ دار نہیں ہوتے. رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے, یہ اپنی ابیلٹیز کا رسپانس ہے. آپ میں جو ابیلٹیز پائی جاتی ہیں, جب آپ ان کا رسپانس دیتے ہو تو یہ کہلاتا ہے کہ آپ کیا ہو, آپ رسپانسبل ہو. جب آپ رسپانسبل نہیں ہوتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, آپ میں خوبیاں بے شمار ہوتی ہیں لیکن آپ آگے نہیں بڑھتے, آپ آگے نہیں جاتے, آپ ترقی نہیں کرتے. رسپانسبلٹی کامیاب شخصیت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے. بالکل. جیسے اگر ہم کہیں کہ میں اگر ایک ذمہ دار بیٹی بنتی ہوں, میں ایک ذمہ دار طالب علم بنتی ہوں, میں ایک ذمہ دار یہاں پر ایک کام کرنے والے امپلائی بنتی ہوں, تو شاید میں کامیابی کے اصول جو ہیں ان میں ایک اچھے طریقے سے اس کو حاصل کر لوں. شاہ جی, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو آئیڈیل بنا لیں, کچھ لوگوں کو آپ آئیڈیلائز کر لیں اور آپ ان سے انسپائر ہو کہ پھر آپ زیادہ آسانی سے انہی کے راستوں پر آپ چلتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے تھے, ہمیں بھی اس طرح سے کام کرنا ہے. شاہ جی, یہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھو, زندگی میں نا رول ماڈل کا ہونا بڑا ضروری ہے. جب آپ کے پاس خود کوئی مثال ہوتی ہے, کوئی اچھی مثال ہوتی ہے, کوئی انسپائر کرنے والی مثال ہوتی ہے, تو آپ کا اپنی شخصیت کا کسی اور شیپ میں ڈھلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جیسے چیزیں ڈھل جاتی ہیں نا, لوہا گرم کرتے ہو, میلٹ کر کے اس کو بینڈ کر کے ایک شیپ میں ڈھال لیتے ہو. بالکل اسی طرح جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ ہمیں ڈھال دیتا ہے, ہم اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. یہ ڈھل جانا آپ کے وقت, انرجی اور وسائل کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی مثال ہوتی ہے, آپ اس مثال کو دیکھتے ہو, آپ دیکھتے ہو وہ کس طرح چلا, کس طرح آگے بڑھا, کن چیزوں کو اس نے مد نظر رکھا, اور ان تمام مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی قدم اٹھاتے ہو, آپ آگے نکل جاتے ہو. شاہ جی, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب شخصیت ہونے کے لیے, جیسے آپ نے بتایا کہ ذمہ داری بہت ضروری ہے, اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہارڈ ورک, آپ کا محنتی ہونا بہت ضروری ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محنت نہیں کرتے ہیں اور وہ بالکل خواب خیال سوچتے ضرور ہیں, لیکن وہ پریکٹیکلی جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنی محنت نہیں کی جا رہی. اچھا دیکھیں, میرا ماننا یہ ہے کہ محنت سے بھی زیادہ ضروری کسی سمت میں محنت ہے. اگر آپ کی محنت کی ڈائریکشن نہیں ہے نا, تو بڑی خطرے والی بات ہے. بہت سے لوگ محنتی ہوتے ہیں, سمت نہیں ہوتی. جب سمت نہیں ہوتی تو محنت ضائع جانے لگ پڑتی ہے. آپ چھوٹی سی مثال لیں نا, بڑی کامن سینس بیسڈ,
کہ ایک شخص 10 قدم شمال کی سمت میں گیا جی پھر وہ 10 قدم جنوب پہ گیا تو وہ کہاں ہوگا؟ وہ وہیں پہ کھڑا ہوگا جہاں اس نے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اپنی طرف سے وہ محنت کر رہا ہے، اپنی سے بڑی محنت کر رہا ہے۔ اچھا دوسری ایک اور قسم ہے، اس پہ تو ایک بڑا انگلش کا خوبصورت محاورہ بنا ہوا، بیزی لائک بی۔ کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ مکھی کی طرح مصروف ہوتے ہیں۔ اچھا مکھی کی جو مصروفیت ہوتی ہے نا، مکھی بے سمت اڑ رہی ہوتی ہے، بے سمت، اس کی سمت نہیں ہوتی۔ سمت نہیں ہوتی، کہتے ہیں مکھی اگر سمت میں اڑے نا 18 کلومیٹر اڑ سکتی ہے اگر ایک سمت میں اڑ رہی ہو۔ جی وہ کیا کرتی ہے؟ وہ رینڈم اڑ کے اپنی انرجی ضائع کر دیتی ضائع ہے۔ کر دیتی ہے، جب انرجی ضائع ہو جاتی ہے تو وہ تقریباً وہیں پر ہوتی ہے جہاں صبح اس نے سفر کا صبح اس نے سفر آغاز کیا تھا۔ سو مصروفیت با مقصد ہونی چاہیے، با مقصد ہونی چاہیے۔ اور مصروفیت کی کوئی سمت بھی